اور ان کی مکمل قوتیں اسی لیے صرف ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس حوالے سے انہوں نے بڑا پرزور مذمتی بیان دے رکھا تھا اور حکومت سے مسلسل ان کا یہ مطالبہ تھا۔ ان دونوں علماء کو گرفتار کیا گیا کیونکہ لوگ ان کی بات سنتے تھے۔ گرفتار کرنے سے مشن نہیں رکتا، کسی شخصیت کو مار دینے سے مشن نہیں رکا کرتے۔ وہ کیا خوب اشعار ہیں کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جو یزیدی عناصر ہیں، جو ناسبی عناصر ہیں، جن کے ذہنوں میں یزیدیت ہے، ناسبیت ہے، ان کی مسلسل یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عزاداری سید الشہداء کو، ذکر امام حسین علیہ السلام کو کم کر دیا جائے، دبا دیا جائے اس سارے سلسلے کو۔ مقصد ہے ان کا کہ عزاداری کو ختم کر دیا جائے، اور اس حوالے سے وہ اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو اس ذکر کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ان کو کبھی جیل میں ڈال کر، کبھی انہیں شہید کر کے، کبھی کسی طریقے سے بھی پریشرائز کر کے ان کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاموش کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ ختم ہو سکے۔ مقصد ان کا یہ ہے۔ اور یہ لوگ جو حق کی مخالفت کرنے والے ہیں، در حقیقت یہ یزیدی ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں بلکہ 1400 سالوں سے جاری ہے یہ سلسلہ۔ اور عزاداروں کو قید کر کے، ان کو شہید کر کے یہ لوگ سمجھتے ہیں کسی طریقے سے جو باقی مومن ہیں وہ ڈر جائیں گے اور یہ سلسلہ دب جائے گا، اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اہل بیت کے ذکر کی مخالفت کر کے یہ لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ لوگ باطل ہیں، اور حق کی مخالفت کرنا ابلیسیت ہے۔ لیکن یہ لوگ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، حق ایک نہ ایک دن غالب ضرور آ کر رہتا ہے، اور جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں کر کے یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ نہ سمجھ ہیں کہ یہ تو آج کا دور ہے۔ تاریخ میں تو ایسی ایسی ظالم اور جابر حکومتیں آئیں کہ جن کی بنیاد ہی بغض اہل بیت پر رکھی گئی تھی۔ آج وہ حکمران بھی مٹ گئے، حکومتیں مٹ گئی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ذکر حسین علیہ السلام آج بھی باقی ہے، عزاداری آج بھی ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے کو یہ لوگ دبا نہیں سکتے، اور آج ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے لوگوں میں جو آگاہی پیدا کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ آج بھی کس طرح سے یزیدی عناصر ذکر حسین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کی مکمل قوتیں اسی لیے صرف ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم عزاداری کو، ذکر حسین کو مٹا سکیں۔ ہمارا مقصد ان یزیدی عناصر کو بے نقاب کرنا ہے کہ 2 نومبر 2024 یعنی 2 روز پہلے افغانستان کا صوبہ ہرات، جہاں کا ایک ڈسٹرکٹ ہے جبریل، یہ ایک شیعہ اکثریتی علاقہ ہے، یہاں پر شیعہ علیہ السلام مومنین کی اکثریت ہے، اور 2 نومبر کو وہاں کے 2 معروف شیعہ علماء کو، نامور شیعہ علماء کو گرفتار کر لیا گیا وہاں کی طالبان حکومت کی جانب سے، اور یہ گرفتاری ناجائز گرفتاری تھی۔ ایک علامہ محمد اکبری جو کہ وہاں کی علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، شیعہ علماء کونسل کے، اور دوسرے علامہ حسین اعظمی جو کہ وہاں کی جامعہ مسجد سید الشہداء کے پیش امام بھی ہیں اور علماء کونسل کے رہنما بھی ہیں۔ ان دونوں علماء کو گرفتار کیا گیا کیونکہ لوگ ان کی بات سنتے تھے اور یہ عزاداروں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، یہ جرم تھا ان کا۔ اور خصوصاً وہاں کی عزاداری پر جو حکومت کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی تھیں، اس حوالے سے انہوں نے بھرپور آواز اٹھائی۔ اور عاشور کے موقع پر اس سال جو وہاں کی طالبان حکومت کی جانب سے ظلم کیا گیا اور عزاداری کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اسی علاقے کے 2 مومن بھی شہید ہوئے، 2 جوان شہید ہوئے، اس حوالے سے انہوں نے بڑا پرزور مذمتی بیان دے رکھا تھا، اور حکومت سے مسلسل ان کا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت عزاداری پر لگائی جانے والی پابندیوں کو ختم کرے۔ ان کی اسی حق بیانی کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا، اور یاد رہے کہ یہ گرفتار جو ان شیعہ علماء کو کیا گیا ہے، یہ جمادی الاول کا آغاز ہے، اور ایام فاطمیہ بالکل نزدیک ہیں، اور ایام فاطمیہ میں بھی افغانستان میں جس طرح سے عزاداری ہوتی ہے، تو حکومت نے ان شیعہ علماء کو گرفتار کر کے مومنین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جو بھی عزاداری کرے گا یا ہمارے خلاف بات کرے گا، ہماری پابندیوں کے خلاف، اسے ہم گرفتار کر لیں گے۔ اور یہ جو فقہ جعفریہ پر پابندیاں بار بار وہاں کی حکومت کی جانب سے لگائی جا رہی ہیں، کبھی یونیورسٹیز میں شیعہ فقہ کی تعلیم پر پابندی، نصاب کے حوالے سے شیعہ کتب پر پابندی، عزاداری پر، جلوسوں پر، مجالس پر یہ جو پابندیاں لگا رہے ہیں، یہ پابندیاں لگا کر حکومت یہ ثابت کر رہی ہے کہ طالبان کتنے خوف زدہ ہیں
شیعہ علی علیہ السلام سے، اس پیغام حسین سے وہ لوگ کتنا ڈرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر اس کی ترویج کی ہم نے اجازت دے دی تو لوگ تو اس حق کی طرف دوڑ کر جائیں گے، اسی لیے اس حق کے پیغام کو یہ لوگ دبانے کی مستقل کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ ان کی منافقت دیکھیے کہ گزشتہ دنوں انہی کے حکومت کے ایک اسپوکس پرسن نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بیان دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، یعنی اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کیسے کیسے بیانات دے رہے ہیں، ان کے ساتھ اسلام دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ڈائیلاگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن تکلیف ہے تو صرف اور صرف اہل بیت کے ذکر سے ہے، نواسہ رسول کے ذکر سے ہے۔ یہ وہاں کی منافقانہ پالیسی ہے حکومت کی۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ 1400 سال سے اتنے یزیدی آئے، اتنا ظلم کر لیا، کیا حاصل ہوا انہیں؟ ذلت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ذکر حسین آج بھی باقی ہے۔ اسی طرح سے یہ لوگ بھی جتنی مرضی چاہے کوششیں کر لیں، جتنا مرضی ظلم کر لیں، جتنے مرضی لوگوں کو گرفتار کر لیں، چاہے ٹارگٹ کریں مومنین کو، اور ہم نے دیکھ لیا کہ گزشتہ 3 سالوں میں جب سے یہ حکومت وہاں پر آئی ہے 2000 سے زائد مومنین شہید ہو چکے ہیں۔ کبھی مساجد پر حملے کیے جاتے ہیں، امام بارگاہوں پر حملے، مجالس میں جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ویگنز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، زیارت سے آنے والوں پر حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ موجود ہیں، اس سب پر ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ یہ کوئی اپنی طرف سے ہم باتیں نہیں کر رہے ہیں، یہ میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں، اتنی سختیوں کے باوجود یوم عاشور اسی طریقے سے وہاں پر مومنین عزاداری کرتے ہیں، چاہے یہ لوگ جتنا مرضی ظلم کر لیں۔ تو بات ثابت یہ ہوئی کہ یہ لوگ نہیں روک سکتے عزاداری کو۔ یزیدی فکر ہمیشہ سے ناکام رہی ہے اور ناکام ہی رہے گی، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہاں کی حکومت شیعہ علی علیہ السلام کو تحفظ دینے میں بالکل ناکام ہے، اور اس گرفتاری پر بھی وہاں کے مومنین سراپا احتجاج ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، شیعہ علماء کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے رہائی ان کو دیں یہ لوگ یا نہ دیں، جتنا مرضی چاہے ظلم کر لیں، یزیدیوں کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تو گرفتار کیا ہے، گرفتار کرنے سے مشن نہیں رکتا، کسی شخصیت کو مار دینے سے مشن نہیں رکا کرتے۔ وہ کیا خوب اشعار ہیں کہ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ تو شخصیت کے جانے سے مشن نہیں رک سکتا، اور محبان اہل بیت ہیں، ان کی نظر میں صرف ایک ہی شخصیت ہیں، اور وہ شخصیت وہ ہستی ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ ان کا ذکر، ان کا مشن ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی مومنین کو قید میں جانا پڑے یا اپنی جان کی قربانی، اپنی جان کا نذرانہ کیوں نہ دینا پڑے، یہ سلسلہ رک نہیں سکتا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود، طاقت کا استعمال کرنے کے باوجود، یہ لوگ عزاداری کو روک نہیں سکتے، کم نہیں کر سکتے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔